10 ذوالحجہ تک ناخن بال کاٹنے کا حکم کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی اس مسئلے کے بارے میں؟ نمبر 1، جس پر قربانی واجب ہو کیا اسے قربانی تک بال اور ناخن نہ کاٹنا ضروری ہیں؟ نمبر 2، اور جس پر قربانی واجب نہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: نمبر 1، جس نے قربانی کرنی ہو حدیث پاک میں اسے ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد سے قربانی تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں بلکہ استحبابی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا بہتر ہے، لہٰذا اگر کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ گار نہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ منہ زیر ناف اور بغل اور ناخن 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہیں، 40 دن سے زائد بڑھانا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے، لہٰذا اگر کسی نے کئی دن سے ناخن یا منہ زیر ناف اور بغل نہ کاٹے ہوں اور قربانی تک نہ کاٹنے سے 40 دن سے زائد کا عرصہ ہو جائے گا تو اب وہ اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا، یعنی اپنے بال کاٹے۔ قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ یوں ہی جامع ترمذی میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ میرات المناجی میں ہے، جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ بقر عید کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور مردار کھال وغیرہ نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، لہٰذا قربانی والے پر حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں سے مشابہت بھی اچھی ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، یہ حکم صرف استحبابی ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو مذائقہ نہیں، نہ اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشے ہوں، نہ خط بنوایا ہو کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا، تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب 10ویں تک رکھے گا تو ناخن اور خط بنوائے ہوئے 41واں دن ہو جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے، فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، جو شخص قربانی نہ کر سکے اگر وہ 20 عشرہ مبارکہ یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام میں بال اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے، پھر بعد نماز عید حجامت وغیرہ کروا لے تو قربانی کا ثواب پائے گا۔ سنن ابو داؤد نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس منیحہ یعنی ادھار لیے گئے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا، نہیں، ہاں تم اپنے بال، ناخن اور مونچھیں تراشو اور منہ زیر ناف منڈالو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ عز و جل کے ہاں پوری ہو جائے گی۔ میرات المناجی میں جو قربانی نہ کر سکے وہ 20 عشرہ میں حجامت نہ کرے، بقر عید کے دن بعد نماز حجامت کرے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا، جیسا کہ بعض روایت میں ہے۔ صدر الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ مذکورہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی جس کو قربانی کرنے کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم عز و جل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔